اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نظر بد بری نظر برحق ہے، اس کا اثر برحق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز قضاء و قدر پہ سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ صحیح الجامع میں ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے، اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے۔ آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے۔ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ اور یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نظر بد بری نظر برحق ہے، اس کا اثر برحق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ نظر بد کے تصور کا ہی انکار کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں نظر بد، اس کی تاثیر، اس کا انکار عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ آئیے قرآن حکیم کے الفاظ میں، قرآن حکیم میں بیان کردہ ہوا قصے میں نظر بد کے بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو اور بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ کرتے ہیں
تو شہر میں داخل ہوتے وقت ایک نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب تم شہر میں داخل ہو تو سارے کے سارے ایک ہی گیٹ سے، شہر کے کسی ایک دروازے سے اندر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان کے بیٹے انتہائی خوبصورت، بڑی پیاری جسامت والے، تو ان کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سارے کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اور اس میں حکمت، اس بات سے منع کیوں کیا گیا کہ تم سارے بھائی جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کسی کی نظر بد نہ تمہیں لگ جائے، بلکہ مختلف دروازوں سے، کوئی اس دروازے سے داخل ہو اور کوئی دوسرے دروازے سے داخل ہو، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں کچھ لکھ دیا ہے تو میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا، کیونکہ حقیقی قدرت، کنٹرول، حکومت وہ صرف ایک اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی پہ میرا بھروسہ ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والا اسی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے بابا نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یہ چیز انہیں بچا نہیں سکتی تھی، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً وہ علم کے حامل تھے، نبوت کے علم کے حامل تھے جو ہم نے انہیں عطا کیا، حالانکہ اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جب انہوں نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ تم شہر میں داخل ہوتے وقت سارے مل کے کسی ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ بٹ کر ٹکڑوں میں ہو کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول بھی اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ نظر بد کے ڈر کی وجہ سے، کہ کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگے، سارے بھائی اکٹھے داخل نہ ہونا۔ ان کے بچے انتہائی خوبصورت تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا باپ ہونے کے ناطے کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگے، اور نظر بد ایسی بری چیز ہے جو شاہ سوار کو سواری سے نیچے گرا دیتی ہے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کے فیصلے سے میں تمہیں کسی چیز سے بچا نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات تم پہ آنے والی ہے، یعنی یہ احتیاطی تدبیر تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ آئیے قرآن حکیم کی دوسری آیت پہ غور کرتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور قریب ہے کافر اپنی تیز آنکھوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ کفار اپنی آنکھیں، تیز آنکھیں آپ پہ لگاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ آپ کو حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچاتا ہے۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ نظر بد برحق ہے، بری نظر برحق ہے، کفار بری نظر سے دیکھتے ہیں اور باقاعدہ بری نظر کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن حکیم اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے غافل ہیں، بے علم ہیں، بے بہرہ ہیں، علم سے دور ہیں، جہالت کا مرکب ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ نظر بد کچھ نہیں ہوتی۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے، احادیث مبارکہ سے اس نظر بد کے بارے میں سنتے ہیں۔
صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے۔ نظر کا لگ جانا یہ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ برحق ہے۔ ابن ماجہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا باللہ من العین فإنہ حق، تم اللہ کی پناہ مانگو نظر بد سے کہ نظر بد اثر رکھتی ہے، بری نظر کا ایک اثر ہوتا ہے، تم اللہ کی حفاظت میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ اس بری نظر سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت صحیح مسلم میں ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، نظر بد برحق ہے، عین برحق ہے، نظر برحق ہے۔ اگر کوئی چیز پہلے سے مقدر ہو چکی ہو، نظر بد اس پہ سبقت لے جاتی ہے، لہذا جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ اگر کسی کو کسی کی نظر لگ گئی اور اسے پتا ہے کہ یہ نظر فلاں کی لگی ہے، تو جس کی نظر لگی اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ غسل کر کے دے، ایک ٹب کے اندر کسی برتن کے اندر وہ نہائے، غسل کرے اور اس کے جسم سے لگا ہوا وہ پانی اس میں جمع ہو اور اس پانی سے اس مریض کو غسل کروا دیا جائے، اس کے جسم پہ بہا دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کتنے رحیم تھے اپنی امت کے لیے کہ کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، بلکہ اس کا حل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بیان کیا۔ اگر کسی سے آج مطالبہ کیا جائے کہ مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی نظر لگ گئی، گھر میں کوئی مہمان آیا اس کی نظر لگ گئی اور اسے کہا جائے کہ آپ وضو کر دو، غسل کر دو، وہ ایٹم بم کی طرح پھٹتا ہے، میں نے آپ کو نظر لگانی تھی، آپ نے میرے بارے میں یہ کیسے سوچ لیا؟ بھائی یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے کہ غسل کر کے دو تو اس مطالبے پہ اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے، تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے، گھروں سے منہ موڑ کے چلے نہیں جانا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے پر یہ الزام لگایا کہ ہم نے نظر لگائی ہے دوبارہ اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ اگر ایسا ماجرا ہو گیا، آپ سے مطالبہ کیا گیا، کیونکہ نظر کا لگانا اختیار میں نہیں ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس نے اس اسلامی احکامات پر عمل نہیں کیا جو نظر بد سے بچاتے ہیں، تو وہ نظر لگ گئی، آپ سے مطالبہ کیا گیا غسل کر دو، وضو کر دو، تو کر دیجئے۔ یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ترمذی اور مسند احمد میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگتی ہے، کیا میں ان کو دم کراؤں نظر بد کے علاج کے لیے، کیا میں انہیں دم کراؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز قضاء و قدر پہ سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اگر کوئی چیز قضاء و قدر پہ سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو نظر لگتی ہے اللہ کے اذن سے، جیسے ہم نے جادو کے درس میں آپ کو تفصیل سے یہ نقطہ بیان کیا کہ جادو میں خود کوئی کمال نہیں، جادوگر کے اندر کوئی طاقت نہیں، اسی طرح نظر بھی جب لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے لگتی ہے، اس کے اندر اپنا کوئی کمال، اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تب اس سے وہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ جب آدمی کو نظر لگتی ہے اللہ کی اذن سے تو اس پر اس قدر اثر کرتی ہے کہ گویا وہ کسی بلند مقام پہ چڑھا ہوا ہے اور نظر بد اس کو زمین پہ گرا دیتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، نظر بد
اس میں شک نہ کیجئے، بلکہ یہ برحق ہے. العین حق تستنزل الحالق. یہ کس طرح برحق ہے؟ یہ آدمی کو بلند پہاڑ سے زمین پہ گرا دیتی ہے. یہ آدمی کو بلند پہاڑ سے زمین پہ گرا دیتی ہے. یہاں پہ مجھے ہمارے شیخ سلیمان الصغر حافظہ اللہ ان کا بیان کردہ ایک قصہ یاد آیا. یہیں عرب کا ایک بدو کا واقعہ، جس کی نظر بہت تیز تھی اور بہت جلدی نظر لگتی تھی لوگوں کو اس کی. وہ ایک بستی میں آیا، دیہاتی تھا، بدو تھا، اسے بھوک لگی تو کھجور پہ چڑھ گیا. جن دنوں یہاں پر بھی قبر پرستی کے جراثیم موجود تھے، پیروں فقیروں کی عبادت ہوتی تھی، اس وقت کا یہ واقعہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بے وقوف آدمی، یہ تو پیر صاحب کی کھجور پہ چڑھ گیا. جس درخت کی کھجور پہ تو چڑھا ہوا ہے وہ یہاں کی پہنچی بھی ہستی ہے، بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، وہ تو تجھے برباد کر دیں گے. وہ بدو تھا، اس نے کہا وہ برباد بعد میں کرے گا، میں پہلے بھوک ختم کر کے نیچے اتروں گا، مجھے پیٹ بھر کے کھجور کھانے دو، پھر اپنے پیر صاحب کو بلا لینا. وہ پیر صاحب کو بھی بلا لیا کہ جی آپ کی کھجور پہ کوئی بدو چڑھا ہوا ہے، عرابی چڑھا ہوا ہے، وہ کھا رہا ہے. یہ بڑے غصے میں تشریف لے آئے، نیچے اترا. اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں میں کتنا بڑا پیر ہوں؟ اس نے کہا ابھی پتہ لگ جاتا ہے کتنا بڑا پیر ہوں، ذرا درخت پہ چڑھ کے دکھا مجھے. تو درخت پہ چڑھ کے دکھا. یہ پیر صاحب درخت پہ چڑھنے لگے تو اس نے کہا جی بڑا تیز جا رہا ہے بھائی. کوئی چیز آپ کو عجیب لگے تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی تعریف کرے، اس کے لیے برکت کی دعا دے. ماشاءاللہ آپ کتنے پیارے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی گاڑی کتنی پیاری، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا کتنا اچھا ہے، اللہ اس پہ رحم دعا دے تو انسان اس نظر بد سے بچ جائے گا. اس بدو نے تو مقابلہ کرنا تھا. انہوں نے کہا جی بڑا تیز چلنا. اتنا اس نے کہنا تھا وہ درخت سے نیچے گرا، منڈی ٹوٹ گئی. بستی والوں نے اسے چھوڑ کے اسے پکڑ لیا کہ اس تو بڑا پیر ہے، انہیں ساڑھے پیر نو ہرا چھڑے، اے دی پیری کوئی شک نہیں. اس نے اس کو پیر پکڑ لیا. تو پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ نظر بد برحق ہے، یہ آدمی کو بلند پہاڑ سے زمین پہ گرا دیتی ہے، اوپر سے نیچے پھینک دیتی ہے. صحیح الجامع میں ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر. نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. نظر بد اتنی بری چیز ہے، یہ برحق ہے، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ اچھے بھلے آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرِ، اچھے بھلے اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے. بندے کو نظر لگی، بیماری کا حملہ ہوا، وہ مر کے قبر کے اندر چلا گیا. سواری کو نظر لگا دی، اونٹ کو نظر لگا دی، اس کو نظر لگنے سے وہ اچھا بھلا اونٹ بیمار ہوا، مرتبہ دیکھ کے مالک نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا لیا. تو یہ اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے، آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اور پیارے حبیب علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا؟ العین حق، نظر برحق ہے. امام بخاری سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد نظر بد کی وجہ سے ہوگی. روایت کو پھر سنیے، حسن درجے کی روایت ہے. پیارے حبیب نے فرمایا میری امت میں قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد نظر بد کی وجہ سے مرنے والوں کی ہوگی. صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم دیتے تھے. اور پیارے حبیب علیہ السلام خود سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان کو دم کیا کرتے تھے. وہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں. اور حضرت عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی کہ آپ مجھے نظر بد سے جھاڑ پھونک کے کرانے کا حکم دیا کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہمیں جھاڑ پھونک کرنے کی نظر بد کے لیے اور زہریلے جانور کے کاٹنے کے لیے. اگر کسی پہ نظر لگی ہے تو اسے دم کیا جائے،
علاج کیا جائے قرآن حکیم کی آیات سے. اسی طرح کسی کو سانپ نے کاٹا، بچھو نے کاٹا، زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی قرآن حکیم سے رقیہ کیا جائے، دم کیا جائے. صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ یا سرخ دھبے تھے، نشان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کہا کہ اس لڑکی پہ نظر کا اثر ہے، اس پہ دم کیا جائے، جھاڑ پھونک کی جائے، قرآنی آیات سے اس کا علاج کیا جائے، دم کیا جائے، کیونکہ اسے کسی کی نظر لگی ہے اور اس کے آثار اس کے چہرے سے واضح ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے کاٹے ہوئے کے لیے جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی اور سیدہ اسماء سے کہا کیا وجہ ہے؟ میں اپنے بھائی کے بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کچھ ہو گیا ہے؟ تو سیدہ نے کہا نہیں، ان کو نظر بد لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں جھاڑ پھونک کرو، ان پہ دم کرو، اس کا علاج کرو. اگر کسی پہ نظر لگ جائے اس کا علاج اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے آپ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے کیا جائے. یہ تو قرآن حکیم اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ کے دلائل تھے. آئیے سلف صالحین کے اقوال سنتے ہیں، ائمہ دین کے اقوال سنتے ہیں، نظر بد کے حوالے سے ان کے فرامین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظر بد کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور ایسے ہی نظر بھی لگتی ہے. نظر بد، بری نظر جب کسی کو لگتی ہے اس میں جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا. گلاب کے پھول میں جو خوشبو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہے. کسی کی آواز پیاری ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے. پانی اگر کسی کو بہا کے لے جاتا ہے تو اس پہ اللہ کا حکم غالب ہے. دنیا کی کسی چیز میں کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ اللہ کے امر سے قائم ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی پہ نظر اثر کرتی ہے، نظر بد لگتی ہے تو اس میں جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں نظر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کوئی خبیث طبع انسان حسد سے دیکھتا ہے اور نتیجتاً دیکھی جانے والی چیز اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. کسی کے پاس کوئی چیز اچھی ہے، اگر وہ شریف طبع انسان ہوگا تو اسے دیکھ کے سبحان اللہ کہے گا، ماشاء اللہ کہے گا، اللہ برکت دے بھائی، اللہ آپ کو اور دے. اور جس کو حسد ہوگا، تکلیف ہوگی، خبیث ہوگا، وہ اس کو تعجب کی نظر سے اور بری نظر سے دیکھے گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو یہ پیاری چیز اللہ نے دی ہے تو میں بھی اللہ سے مانگوں. وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے وہ اس نعمت کو دیکھتا ہے حسد، بغض، عداوت، کینہ اس کی نظر سے. اچھا ان کے پاس گاڑی ہے، میری تو ایڑیاں پھٹ گیاں ٹوٹ کے. ان کے پاس، ان کے بچے اتنے اچھے ہیں، میرے بچے تو صبح شام گالیاں دیتے ہیں. اب اس کے پیچھے کہانی نہیں دیکھنی کہ اس کی ماں تربیت کر رہی ہے اور اس کی ماں سوئی رہتی ہے، یہ فرق نہیں دیکھنا. لیکن حسد کی آگ، بغض کی آگ وہ اس کے اندر بھڑکتی ہے، وہ اس کے اندر جاگتی ہے. شریف آدمی اگر کسی کے پاس اچھی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اپنے اللہ کے سامنے روتا ہے، اے اللہ مجھے بھی یہ دے دے، جو انعام تو نے فلاں پہ کیا ہے وہ مجھے بھی دے دے. اور جو خبیث طبع انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے در سے نہیں لگتا، وہ اسی پہ جل جل کے راکھ ہوتا ہے اور اپنی زہریلی آنکھوں کے تیر ان کے اوپر برساتا ہے. وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ گاڑی ہو، وہ کسی کی نیک بیوی ہو. کہتے ایک بادشاہ جب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تو مسجد کے گیٹ کے دائیں اور بائیں دو فقیر بیٹھے ہوتے تھے. ایک فقیر بادشاہ کو دیکھتے ہی کہتا اللہ تو نے اکبر کو بہت کچھ دیا، مجھے بھی دے.
دوسرا کہتا اکبر تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے بھی دے. ایک بادشاہ کو دے کر کس کو پکارتا؟ شہنشاہ اعظم کو. یہ بادشاہ ہے، تو نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ اس کو بھی تو نے دیا ہے نا، تو مجھے بھی دے. دوسرا فقیر کہتا کہ نہیں میں ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتا، میں وسیلے کا قائل ہوں. بادشاہ تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا، تو مجھے دے. بادشاہ ہر جمعے آتا ہوں، دونوں کی بولیے سنتا ہے. ایک دن اس کے دل میں آ گیا، اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ یہ جو دو فقیر بیٹھے ہیں نا، ان میں ایک تو عقل مند ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو تو خالی نہیں رکھے گا، اس کو تو ضرور ملے گا. لیکن جو دوسرا پاگل بے وقوف ہے نا، وہ ہمیشہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اس کی تو مجھے ٹینشن ہی نہیں. جو اللہ کے در کا سوالی ہے، کبھی بھوکا کبھی خالی، اور جو منگتوں کا منگتا ہے وہی منگتا رہتا ہے. تو اس کو دو، اس کا منہ بند کرو. ہر دفعہ ہر جمعے جا کے مجھے دیکھتے یہ بات لگاتا ہے تجھے دیا اللہ نے مجھے بھی دے. تو وہ مغل بادشاہ تھے، ان کا اپنے رواج تھے. انہوں نے ایک برتن، ایک سراہی، اس کے اندر نیچے سونے کا خزانہ رکھا اور اس کے اوپر کھیر سجائی اور اس فقیر کو دے دی. یہ بادشاہ نے تیرے لیے ہدیہ بھیجی. اس نے بیٹھ کے کھانی شروع کر دی وہیں پہ. اب تھے تو دونوں پیٹی بھائی، دکان تو دونوں کی ایک ہی تھی. اب ساسا کھیر کھا رہا ہے اور ساسا اس کو چھیڑ رہا ہے، اللہ ہی دے گا، اللہ مجھے دے، اللہ مجھے دے. لے لا اللہ کو. بادشاہ نے بھیج دی تھی، میں نے کھیر بھیجی، کھیر شاہی کھیر کھا رہا ہوں، کتنی مزیدار ہے، اور تو اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا. اور پاگل ان سے مانگنا چاہیے، ان سے، ان کی جیب بھری ہے، یہ ہمیں دے، اللہ نے ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ سلامت نے آپ کو بھیج دی، شکر ادا کرو. میں تو اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے اللہ ہی دے گا. میں کسی بادشاہ سے کسی سے نہیں مانگوں گا، اللہ ہی، وہی میرا شہنشاہ آدم ہے. اب تھے تو دونوں، نوکری ایک ہی، دکانداری ایک ہی، دوستی تو تھی. جب وہ پیٹ بھر گیا اس کا، اس نے کہا لے تھوڑی سی تو بھی کھا لے، جب دے گا اللہ پھر مجھے بھی بتانا، تھوڑی سی تو بھی کھا لے، یہ باقی بچی ہے یہ تو لے لے. اس نے لے کر میں گھر جا کے کھاؤں گا، اپنے پاس رکھ لی، چلا گیا. اگلا جمعہ پھر آیا، یہ فقیر پھر بیٹھا تھا، بادشاہ تجھے اللہ نے بڑا دیا، مجھے بھی دے. وہ کوئی نہیں، جو کہتا تھا اللہ دے، وہ کوئی نہیں آیا. بادشاہ نے مڑ کے وزیروں سے کہا کہ تمہیں جو کہا تھا کہ اس کا منہ بند کرو، کیا کیا تم نے؟ کہا بادشاہ پورا خزانہ دیا تھا ہم نے اس کو، اتنی اشرفیت تھی. کہا پوچھو اس سے کیا ہوا؟ کہتے ہاں تجھے وہ پچھلی دفعہ کھیر نہیں دی تھی؟ کہا جی بڑی مہربانی جی، بڑی نوازی جی، کیا کہنے جی، کیا مزیدار شاہی کھیر کے تو مزے ہی اپنے ہوتے جی. بڑی کھائی؟ کہا پھر؟ کہا کھائی؟ کہا پھر؟ کہا اور کھائی؟ ارے پھر ہوا کیا؟ کہا یہاں ایک وہابی بے وقوف پاگل بیٹھتا تھا میرے سامنے، کہتا تھا اللہ تو دے، اللہ تو دے، اللہ تو دے، وہ اللہ کوئی پکارتا رہتا تھا. میں کہتا تھا بے وقوف، ان سے مانگنا چاہیے، یہ ہمارے درمیان وسیلہ ہے، اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمارے غریب نواز بندہ پرور ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ جو تھوڑی سی کھیر آخر میں بچ گئی تھی، میں نے اس بے وقوف وہابی فقیر کو دے دی. کہا پھر اللہ نے اس کو دے دیا، وہ اللہ سے جو مانگتا تھا اللہ نے اس کو دے دیا. نظر لگانے والے خبیث طبع انسان، اگر تجھے کسی چیز پہ تعجب ہوا ہے تو حسد کی آگ میں کیوں جل رہا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس بچے اچھے ہیں، ان کی بیوی اتنی پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، ان کے پاس کار کوٹی ہے، ان کی جیب بھری. بھائی اس کو یہ سب کچھ دیا کس نے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اور کیا اللہ کے خزانے تیرے لیے خالی ہو گئے؟ جو یہاں حسد کی آگ میں جل رہے ہو، نظریں لگا رہے ہو اور آنکھوں سے شعلے ٹپک رہے ہیں، کسی کی نیک اولاد کو دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی خوشیوں بھری زندگی میاں بیوی کے تعلقات دیکھ کے تم سے برداشت نہیں ہو رہا، تم اس کی بات پہ حسد کرنے کی بجائے، نظریں لگانے کی بجائے، آگ سے آنکھوں سے تیر برسانے کی بجائے اس اللہ کے در پہ کیوں نہیں جھکتے کہ اللہ تو نے ان کو یہ کچھ دیا ہے، مجھے بھی دے دے. ان کی اولاد اتنی اچھی ہے، میری اولاد کو بھی اچھا کر دے. ان کی بیوی اتنی اچھی ہے، میری بیوی کو بھی دین کی سمجھ دے دے. جو کچھ اس کو دیکھ کے حسد کر رہے ہو، نظر لگا رہے ہو، تعجب کے اندر مر رہے ہو، ہونا یہ چاہیے. شریف طبع انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس خالق اور مالک کے در سے لگ جاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو نے فلاں کو اتنی اچھی چیز عطا کی ہے، تیرا شکر ہے مولا، وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، تو نے اس کو دیا ہے تو اسی طرح تو مجھے بھی عطا فرما دے. امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے فلاں کو نظر لگ گئی،
یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کی طرف کوئی دشمن یا حاسد حسد کرنے والا وہ دیکھے اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے. کسی کی اولاد کو حسد کی آنکھ سے بری نظر سے دیکھے اور وہ اولاد بیمار ہو جائے. کسی کی سواری کو بری نیت سے دیکھے اور وہ سواری خراب ہو جائے. کسی کی بیوی کے اوپر بری نظریں رکھے اور حسد کے جذبات اپنے دل میں پیدا کرے اور ان کا میاں بیوی کا آپس میں معاملہ تعلق نظر کی بنیاد پہ خراب ہو جائے. یہ جب کوئی انسان کوئی دشمن اس طرح کرتا ہے, کوئی حسد کرنے والا کرتا ہے, کوئی تعجب کرنے والا کرتا ہے, تب اس کو یہ نظر لگتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے نظر بد کی تاثیر سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ وہم ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ صرف ایک خیال ہے. ان لوگوں کی کم عقلی اور جہالت پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. حالانکہ کسی بھی مذہب اور قوم سے تعلق رکھنے والا اہل دانش عقل مند انسان نظر کے اثر سے انکار نہیں کر سکتا, اگرچہ اس کے اسباب اور اس کے اثر کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے. نظر بد کی تاثیر کبھی ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کی گھر والی, آپ کی زوجہ محترمہ وہ ماشاءاللہ وقت پہ اٹھتی ہے, بچوں کے کام بھی کرتی ہے, کچن کا کام بھی کرتی ہے, مہمانوں کو ڈیل بھی کرتی ہے, اور آپ کے لیے بھی اس نے وقت بچا رکھا ہے. اور جو آپ کے گھر میں گیڑا مارنے آئے ہیں اس بیچاری کو صرف چارپائی پہ کروٹیں بدلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے, تو وہ بجائے اپنی عادت کو بدلنے کے, اپنے اطوار اور طریقوں کو ٹھیک کرنے کے, وہ اس پہ نظریں گاڑ کے اینا کام تو کر دی کیویں ہے, بچے کیویں سانبھ دی ہیں, کچن کا کام بھی, روٹی بھی گھر پکاتی ہو, بجائے یہ کہ اپنی حرکتوں کو بدلے جو صبح شام خامی سے تمیز پھول تمیز پھول تمیز پھول, بجائے یہ کہ آپ اپنی حرکتوں کو بدلو, اپنے حالات کو تبدیل کرو, اپنی عادات کو تبدیل کرو, اس کی بجائے وہ اس پہ نظریں گاڑتے ہیں, وہ اس کے اوپر حسد تعجب کی آنکھ رکھتے ہیں. تو یہ نظر لگتی ہے آپس میں میل ملاقات کی وجہ سے, کبھی آمنے سامنے آنے کی وجہ سے. آمنے سامنے آئے, ان کا چہرہ دیکھا, اب اس کے چہرے پہ حشاشت بشاشت ہے, خوش باش ہے, پرسکون ہے, بجائے ماشاءاللہ کہنے کے ماشاءاللہ آپ کا چہرہ کتنا مسکرا رہا ہے, لگتا ہے تینوں کوئی غم نہیں, وہ بندہ وہیں پہ گر جاتا ہے. وہ حسد اندر سے, وہ آگ اندر سے, وہ بری نظر اندر سے نکلتی ہے, وہ آنکھوں سے شعلے ٹپکتے ہیں, کسی کی مسکراہٹ برداشت نہیں ہوتی, میاں بیوی کے آپس کے پیارے تعلقات برداشت نہیں ہوتے, ماں باپ کے ساتھ اولاد کے اچھے تعلقات برداشت نہیں ہوتے, اور وہ اس کو بری نظر سے کھا جاتے ہیں آمنے سامنے آنے سے, کبھی دیکھنے کی وجہ سے, اور کبھی روح کو مخالف کی طرف مرکوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کے اثر انداز ہو, اور کبھی اس کا تعلق بد دعاؤں سے ہوتا ہے, کسی پہ 24 گھنٹے بد دعائیں کرتے رہنا, اور کسی پہ چھاڑ پھونک سے ہوتا ہے, اور کبھی یہ وہم اور خیال بھی ہوا کرتا ہے. نظر بد کا تعلق صرف دیکھنے اور مشاہدے سے نہیں, بلکہ کبھی اندھے آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ نہیں کہ صرف دیکھے گا تو نظر لگے گی, کبھی اندھے آدمی کی بھی نظر لگتی ہے, وہ ایسے کہ اس کے سامنے کسی کے اوصاف بیان کیے جائے, فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی یہ روٹین ہے. اس کے سامنے اوصاف بیان کیے گئے, اچھی باتیں بیان کی گئی, اب وہ ان اچھی باتوں کو سن کے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اس کے لیے دعائیں نہیں کرتا, اس کے لیے خیر کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا, بلکہ حسد کی آگ میں جلتا ہے, اور اس کی روح اس کے اندر اثر کرے, اگرچہ کہ اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا, اس کے اوصاف سن کے اس کے اندر ہی ملال تعجب کا ایک سمندر ابلتا ہے جو دوسرے انسان کے اوپر برا اثر کرتا ہے. اور بہت سے نظر بد والے بغیر دیکھے ہی اپنا کام کر گزرتے ہیں, اور اس کا تعلق اوصاف سے ہوتا ہے. یہ ایک قسم کے زہریلے تیر ہوتے ہیں جو آنکھوں کے ذریعے برسائے جاتے ہیں. مریض کا نشانہ, کبھی اس تیر برسانے والے کا نشانہ مریض پہ سیدھا لگتا ہے اور کبھی نشانہ خطا ہو جاتا ہے. وہ ان کے سامنے آنے والے چہرے, اس کی مسکراہٹ, ان کا اچھا برتاؤ, ان کی اچھی زبان, ان کا اچھا لباس, ان کا اچھا رہن سہن وہ برداشت نہیں ہوتا, تو وہ آنکھ کے ذریعے تیر برساتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی حملہ آور زرہ بند دشمن پہ حملہ کرے
تو اس کا حملہ مؤثر نہیں ہوگا، اور اگر کسی نہتے انسان پہ حملہ کرے گا تو اس کا حملہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے بچاؤ کے وہ طریقے جو اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ آپ برے لوگوں کی شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو محمدی طریقے ہماری شریعت اسلامیہ نے بیان کیے اس پہ عمل کریں، زرہ بند رہے، دشمن جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن آپ اس کے مقابل اپنی تیاری کر کے رہیں۔ نظر اور حسد میں فرق، حاسد اور نظر بد والا باہم عام و خاص ہیں، لہذا ہر نظر بد والا حاسد ہوتا ہے اور ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ ہر نظر بد لگانے والا حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد نظر بد لگانے والا نہیں ہوتا۔ جو اس کی نظر آپ کو لگی ہے وہ حاسد ہے، وہ اندر سے آگ سے جل رہا ہے، لیکن کوئی حسد کر رہا ہے، لیکن بری نظر آپ پہ نہیں لگاتا، وہ صبر کر جاتا ہے، کوئی دعائیں الفاظ کہہ دیتا ہے اس کی زبان سے، جس کی وجہ سے اس کے شر سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ فلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے۔ جب مسلمان حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو وہ نظر بد سے ہی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تعبیر قرآن حکیم کے اعجاز اور بلاغت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، یہ طریقہ ہے جو قرآن حکیم میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں ان شریروں کے شر سے، اور اس صورت کے اندر خاص طور پہ اس چیز کا ذکر ہے۔ حسد کا منشا کینہ، بغض اور دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا حاسد، اس کے سینے میں کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے چھن جانے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، جبکہ نظر کا سبب پسند اور کسی چیز کو عظیم اور بہتر سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ عظیم اور یہ بہتر چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ حسد اور نظر کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، حسد کا اور نظر کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ دونوں مقابل کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب بنتی ہیں، جبکہ دونوں کا مصدر مختلف ہے۔ حسد کا مصدر دل کا جلنا اور مخالف کی نعمت کو زیادہ سمجھنا، اس کے چھن جانے کی تمنا اور آرزو کرنا۔ نظر کا مصدر آنکھوں کی قوت کا برا اثر ہونا، اس لیے نظر سے کبھی ایسی چیزیں متاثر ہوتی ہیں جن سے حسد نہیں کیا جاتا، جیسے جمادات ہے، فصل ہے، جانور ہیں۔ جانور سے کسی کو کیا حسد ہوگا، لیکن وہ جو نعمت اس کے پاس ہے اس نعمت کے ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ حسد کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب کسی چیز کو تعجب اور گہرائی سے دیکھے اور ساتھ ہی اس کی روح اور نفس ایک مؤثر کیفیت سے دوچار ہو تو مخالف پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ کسی پہ تعجب کی نگاہ ڈالے، گہرائی سے دیکھے، وہ آنکھیں گاڑ کے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو، وہ آنکھیں گاڑ کے آپ کے اوپر بیٹھا ہے، یا آپ کی کوئی بچی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، چھوٹی بچی ہے 2-3 سال کی، وہ گھر میں کھیلتی پھرتی ہے۔ کئی ایسی بیماری ہوتی ہیں عورتوں کو، وہ گھر میں آئیں گی تو وہ اس بچی سے نظر نہیں اٹھاتی، وہ کھیل رہی ہے، اس کی آنکھیں اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اسے نہیں پتا گھر میں کون ہے کون نہیں، بس اپنی آنکھیں ایک کے اوپر ٹکا کے بیٹھی ہیں۔ 2-4-5 منٹ نہیں گزرتے بچی بستر پہ اور بخار کے اندر تڑپ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی کی بچی اچھی لگی ہے، کوئی بچہ کھیلتا ہوا پیارا لگا ہے، خوبصورت لگا تو ماشاءاللہ کہے، اچھے الفاظ کہے، اپنے چہرے کو موڑ لیں، اپنی نظروں کو موڑ لیں، کیونکہ نظر کا مصدر آنکھ ہے، اور بعض آتی ہی اس پروگرام سے ہیں کہ آج ان کے گھر کا بیڑا غرق کر کے جانا ہے۔ وہ آنکھیں لگا کے بیٹھی ہیں، کبھی گھر پہ، کبھی ان کے مال پہ، نتیجتاً ان کے اوپر مصیبت، آزمائش کے طور پہ یہ چیز نازل ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ، اپنی ذات اور اپنے مال سے حسد نہیں کرتا، لیکن وہ انہیں نظر لگا بیٹھتا ہے۔ ان شریعت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن تعجب کی نظر سے دیکھ بیٹھتا ہے جس سے اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ حسد کا وقوع صرف کینہ پرور اور خبیث النفس انسان سے ہوتا ہے، جبکہ نظر کسی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے۔ آپ سے حسد جو کرے گا وہ خبیث الطبع انسان ہوگا، اس کے جی کے اندر خواہش یہ ہوگی کہ بس آپ کی پاس جو یہ نعمت ہے یہ برباد ہو جائے۔ لیکن نظر کا معاملہ اس سے برعکس ہے، وہ نیک آدمی کی بھی لگ سکتی ہے اگر وہ شریعت کے بیان کردہ ان اصولوں پہ عمل نہ کرے۔ جب وہ کسی چیز کو پسندیدگی سے دیکھے حالانکہ وہ اس کا زوال نہیں چاہتا ہوتا۔ اس کی مثال اس بات کی وہ حدیث میں بیان کردہ وہ قصہ ہے سیدنا عامر بن ربیعہ کا، جس میں سیدنا سہل بن حنیف کو ان کی نظر لگ گئی، حالانکہ سیدنا عامر بدری صحابی ہیں،
ابتدائی مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ہیں. اس لیے مسلمان کو چاہیے جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کو بھلی لگے، اچھی لگے، تعجب کا کوئی جذبہ دل میں پیدا ہونے لگے، تو فوراً اس پر اس کی برکت کے لیے دعا کرے. اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری گاڑی میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے، اللہ تیرے گھر والوں میں برکت دے، اللہ تیرے گھر میں برکت دے، تیری سواری میں برکت دے، تیری صحت میں برکت دے، تیرے چہرے پہ اللہ رحمت فرما. فوراً اللہ کا ذکر کرے اور اس کے لیے اللہ سے برکت اور خیر کا سوال کرے تاکہ وہ آپ کی بری نظر سے محفوظ رہے. اسی طرح جنات کی نظر بھی انسانوں کو لگ جاتی ہے، جیسے انسان کی نظر انسان کو لگتی ہے، اسی طرح جنوں کی نظر، جن کی نظر وہ بھی انسان کو لگتی ہے. آئیے اس کی دلیل ترمذی اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کو سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، پھر انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. پھر جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے ان کو پڑھنا اختیار کیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. نظر بد اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس نظر کو اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس نظر کو اتارنے کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی کسی عامل باغا، بنگالی بابا، کالے علم پیلے علم کے ماہر بابا، ان کے دروازوں پہ نہ جائیے، کبھی پیروں فقیروں کے پیچھے نہ دوڑیے، کبھی تعویذ فروشوں کے در کر اپنے سر کو نہ جھکائیے، ان کی خاک نہ چھانیے، بلکہ درود و سلام پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایسے قیمتی نصیحتیں کی ہیں جو اس پہ عمل کرتا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ اس بیماری سے شفا دے دیتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نظر لگ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں عورت آئی تھی، فلاں مرد آیا تھا، فلاں سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے اس طرح تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، اس کی زبان سے ایسے جملے نکلے تھے، تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے غسل کروائیں. اور اس کی دلیل مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ ابو سہل بن حنیف سے انہوں نے مدینہ کے قریب ایک مقام پہ غسل کیا. جب نہانے کے لیے اپنا جبہ اتارا تو اس موقع پر سیدنا عامر وہاں پہ موجود تھے، ان کی نظر پڑی، اور یہ غسل کرنے والے صحابی انتہائی خوبصورت تھے، تو ان کی نظر پڑی ان کے پیارے جسم پہ، تو کہا تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، تمہاری جلد کتنی پیاری ہے، یہ تو بالکل کماری جلد ہے. اس طرح کے الفاظ کہے اور وہ صحابی وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئے اور فوراً شدید بخار کے اندر جکڑے گئے. ان صحابی کو گھر لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی. آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہوگی؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عامر وہاں پہ موجود تھے، اور جب میں نے غسل کے لیے اپنا جبہ اتارا تو میرے بدن کو دیکھ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے. آپ نے سیدنا عامر کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے ان پہ، ان کو بلایا اور ان پہ ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا پیارے حبیب علیہ السلام کے بیان کردہ یہ الفاظ خاص طور پہ غور سے وہ لوگ سنیں جو نظر بد کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو وہم اور خیال تصور کرتے ہیں، جو اس کو بنائی ہوئی بات سمجھتے ہیں، جو اس کو پرانے دور کے خیالات سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، سب یہ جھوٹی باتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یہ نظر بد یہ قسم کا قتل ہے. کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم نے جب اس کے جسم کو دیکھا تو اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ ان کے لیے خیر کی دعا کیوں نہیں کی؟ اب تم یہ کرو کہ اس کے لیے غسل کرو، ایک برتن میں اس کے لیے غسل کرو، اور اس غسل والے پانی کو اس صحابی کی پیٹھ کی طرف سے ان کے جسم پہ پھینک دیا گیا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے، فوراً شفا یاب ہو گئے. اگر کسی پہ نظر لگی ہو کسی کی تو وہ دوائیں کرنے کی بجائے یہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ ان سے جانتا ہے کہ فلاں گھر میں آیا تھا اس کی نظر لگی ہوگی تو اسے غسل کروائے اور وہ غسل کا پانی اس کی پیٹھ کی طرف سے اس کے جسم پہ بہا دے. اللہ کی رحمت سے
اگر وہ بیماری میں اور بخار میں تڑپ بھی رہا ہوگا وہ نظر اترتے ہی فوراً بالکل صحیح ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم بھی دیا جاتا تھا۔ کسی کو تو آپ نے حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، منہ میں کلی کرے، وہ کلی بھی اسی پانی میں ڈالے، اپنے چہرے کو دھوئے، اپنی بازوؤں کو دھوئے، اپنے سر کو دھوئے، پورے جسم کو دھوئے، اور وہ پانی اسی ایک برتن کے اندر اکٹھا کرے اور وہ پانی پھر مریض پہ بہا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے وضو کی ڈیمانڈ کی جائے، جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کوئی غیر شرعی ڈیمانڈ نہیں، یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں جس سے آپ بھڑک اٹھے، جس سے آپ تعلقات کو برباد کر دیں، میل جول کو ختم کر دیں، اس کو اپنی توہین سمجھے کہ جی ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے اتنی بدتمیزی کی، ہم کیوں نظر لگائیں گے کسی پہ، ہم سے کہا وضو کر کے دو، اسی بات پہ ناراضگی ہوئی اور ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ ایسا نہ کیجیے اللہ کے لیے، یہ تو پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں کو نہ توڑیے، تعلقات کو نہ توڑیے، قطع رحمی کی طرف نہ آئیے بلکہ صلہ رحمی کی طرف آئیے، کہ یہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، اس نے نہیں اللہ کا ذکر کیا اور برکت کی دعا مانگی، نظر لگ گئی، آپ کو وضو کا کہا کہ آپ وضو کر کے وہ پانی دیجئے، اس وضو شدہ پانی سے جس آدمی کو نظر لگی ہے اس سے اس کو غسل کروا دیا جائے۔ اور میں نے ذاتی طور پہ کئی مرتبہ اس بات پہ تجربہ کیا کہ کسی کی نظر لگی، اس سے غسل کروایا گیا یا وضو کروایا گیا اور اس پانی سے اس کو بیمار کو نہلا دیا گیا، اللہ کی رحمت سے وہ نہا کے باہر نکلا جیسے گویا اس پہ بیماری کبھی آئی نہیں تھی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر یہ حملہ ہوا جو مریض ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں جو دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک۔ اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو اپنی سب سے پہلے اپنی بیگم کو یاد کروائیں، اپنی گھر والی کو یاد کروائیں، رٹا دیں اس کو یہ دعا۔ اور کوئی بھی گھر کے اندر مہمان آئے اور چلا جائے اور آپ سمجھے کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، آپ کی بچی بیمار ہو گئی ہے، یا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات جو بڑے اچھی پیار محبت سے گزر رہے تھے وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا، وہ اپنے کمرے میں پڑی، وہ اپنے کمرے میں پڑا، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے باہمی تعلقات پہ نظر لگی ہے۔ اور یہ بیماری بھی عورتوں میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خامند کو ٹٹولنا، تیرا بندہ کی ہو جائے، کی کردا ہے تیرے نال، کیویں رہندا ہے، اور وہ چھوڑ میرا بندہ باش کیا کہنا میرے بندے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ لمبی لی سنائی، وہ اندر سے ٹھنڈا، ہائے میرے والا تو کچھ بھی نہیں کرتا، لڑتا ہی رہتا ہے۔ وہ جو ہائے تھی نا، اس ہائے نے آپ کا ایسا بیڑا غرق کیا، مہینہ پورا گزر گیا، وہ آپ کو نہیں جانتی، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کمرے میں آتی وہ نکل جاتی، وہ کمرے میں آتی آپ نکل جاتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو پہلے اتنے اچھے تعلقات تھے اور بغیر اختلاف کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے وہ ختم ہو گئے، ضرور کوئی ڈین گیڑا مار کے گئی ہے، تو اس سے فوراً اگر وہ وضو کا پانی، غسل کا پانی میسر نہیں ہے تو پھر یہ دعا پڑھ کے جس کو اس مرض کا حملہ ہوا ہے اس کو دم کر دیجئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس دعا سے دم کریں، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل شر کل ذی عین۔ شروع اللہ کے نام سے، اللہ تمہیں اپنے نام کی برکت سے برات بخشے، ہر بیماری سے وہ تمہیں شفا بخشے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مریض کو کہے کہ اس کو بار بار پڑھے، اور اگر کہیں مریض کے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، اس کا کوئی عضو تکلیف دے رہا ہے، تو وہاں پر وہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، اس سے دم کریں، سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، اور یہ صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اللہ کی رحمت سے وہ اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی لیں،
اس پانی کے اوپر یہی تینوں صورتیں پڑھ کر دم کرے اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی ملا لے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، یہ دعا پڑھ کے اور وہ صورتیں پڑھ کے اس کو دم کرے، اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو شفا دے گا۔ اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ اس دعا کو بھی شامل کر لے، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ دم شدہ پانی جو آپ نے اسے کر کے دیا ہے، اس پانی کو مریض کے اوپر اس طرح بہائیں کہ ایک ہی دفعہ سارا پانی اس کی پشت کی طرف سے ڈالیں جو اس کے جسم پہ بہہ جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس مریض کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی کے گھر میں یہ تکلیف ہو، وہ ان دعاؤں کو یاد کرے، وہ ان دعاؤں کو یاد کرے۔ کوئی حرج نہیں کہ آپ یہ دعائیں لکھوا کے ایک خوبصورت چارٹ کی صورت میں اپنے کمرے میں لگا دیں تاکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے اور آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کوئی مہمان آنے والے ہیں تو آپ بیماری کا اٹیک ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج بھی کر لیں، اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے، بلکہ بہت اچھا ہو اگر گھر کے اندر یہ روٹین ہو کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کی دعائیں پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو بھی ساتھ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کر دیا جائے۔ جب اس طرح اپنے گھروں کو محمدی رنگ میں رنگو گے تو اللہ کی رحمت سے شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر شیطان کہیں وار کر بھی جائے تب بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ ہمارے پاس علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن حکیم کی بتائی ہوئی وہ آیات ہمارے پاس موجود ہیں، جن آیات سے ہم اپنے گھر میں ہونے والے شیطانی حملوں کو دفع کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اپنے اس جملے کو پھر دہراؤں گا، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو پاک کیجئے، شیطانی آلات سے پاک کیجئے۔ گھر کے اندر ڈش انٹینا، گھر کے اندر کیبل، گھر کے اندر گندی فلمیں، گھر کے اندر گندے گانے، جس گھر میں یہ ہوں گی وہاں شیطان کا بسیرا نہیں ہوگا۔ جب شیطان کا بسیرا ہوگا تو جادوگروں کے لیے بھی آسان شکار، جنات کے لیے بھی آسان شکار۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، جو شیاطین آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہیں پہ رک جائیں گے، وہ آگے نہیں آئیں گے۔ وہ کہیں گے بس اس نے اب بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا یہ الفاظ کہے ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا۔ یہ اس نے دعا پڑھ لی، ہمارا اب کام نہیں ہے، ہمارا بسیرا اس گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ گنگناتے ہوئے آئیں گے، گانے گاتے ہوئے آئیں گے، یا لڑتے بھڑتے ہوئے آئیں گے، یا گالیاں دیتے ہوئے آئیں گے، اور آپ کو بسم اللہ چابی ڈالتے بسم اللہ کہنا بھی یاد نہیں رہے گا، تو شیطان ساتھ آئے گا نا۔ جب وہ ساتھ آئے گا تو اسی گھر میں سوئے گا آپ کے ساتھ۔ اسی لیے حکم ہے جب گھر میں آؤ تو اللہ کا ذکر کر کے، گھر سے نکلو تو اللہ کا ذکر کر کے، جب کھانا کھانے لگو اگر آپ نے بسم اللہ کہا تو شیطان وہیں پیچھے ہٹ جائے گا کہ اس کھانے میں ہمارا حصہ، اس کھانے میں ہمارا حصہ۔ اور جب آپ نے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹھاتے ہوئے بجائے بسم اللہ کہنے کے کچھ اور الٹی سیدھی منہ سے نکالی تو شیطان آپ کے اس کھانے میں بھی شریک ہو جائے گا۔ جب میاں بیوی کی قربت ہو اور اس وقت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ وہاں پر بھی شریک ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو بچائیے شیطان سے دعائیں یاد کر کے، اپنے گھر کو بچائیے شیطان سے دعائیں یاد کر کے، اپنے کھانے اور رزق کو بچائیے شیطان سے دعائیں یاد کر کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کھلی کھلی باتیں ہمیں بیان کر دی اور ہم اس کو یاد نہ کریں، ہم اس پر عمل نہ کریں، اور پھر رونا یہ روئیں کہ جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی تعویذ کر دیے ہیں، کوئی ٹونا کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی نظر لگا دیا۔ بھائی جب گوشت کو کھلا ایک تھال میں ڈال کے صحن میں رکھ کے آپ چلے جاؤ گے تو بلیاں نہیں آئیں گی اس کے اوپر؟ جب آپ اس کو فریج میں رکھ کے کمرے کو لاک لگا کے جاؤ گے، کوئی کتا کوئی بلا کمرے میں آ کے فریج کھول کے تو بوٹی نہیں کھا سکتا نا۔ وہ کب حملہ کرتا ہے؟ جب وہ اوپن باہر رکھا ہوا ہو۔ جب ہمیں شریعت اسلامیہ نے جنات، شیاطین، بری نظر والوں سے بچنے کے سارے طریقے سکھا دیے، ہم اس پہ عمل نہ کریں اور رونا یہ روئے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، تو قصور کس کا نکلا؟
قصور کس کا نکلا؟ قصور ہمارا نکلا. لہذا اللہ کے لیے اپنے گھروں کو محمدی گھر بنائیے. اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن، ڈش انٹینے، گانے، فلمیں، گندی تصویریں، دیواروں پہ سجی ہوئی سینریاں، وہ سیاسی لیڈروں کی ہوں یا مذہبی لیڈروں کی ہوں یا کسی اور پارٹی کی ہوں، ان سب کو اتار دیجیے. جس گھر میں تصویر لٹکائی جاتی ہے رحمت کا فرشتہ قدم، جس گھر میں کتا شوقیہ پالا جاتا ہے رحمت کا فرشتہ. یہ حدیث سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ سنی ہوئی ہے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکو. اس کے باوجود کس کس کے کمرے کے اندر فلمی اداکاروں کی تصویریں، سیاسی رہنماؤں کی تصویریں یا پیر و فقیر و بابا حضرت جی کی تصویریں لگی ہوئی نہیں ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو رحمت کا فرشتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے گھر میں تشریف لائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پہ کچھ تصویریں تھیں، تو آپ واپس لوٹ گئے، پلٹ گئے. سیدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف نہیں لائے. کہا تصویروں والا پردہ لٹکا ہوا ہے، جہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہ آئیں رحمت للعالمین کیسے وہاں پر آئیں گے؟ یہ حدیث آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی سن لی. اس کے باوجود میں اپنے گھر کی دیواروں کو، اپنے روم کی دیواروں کو صاف نہ کروں اور اسی طرح اس پہ یہ تصویریں لٹکی رہیں، تو پھر اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیسے آئے گا؟ سیدنا جبرائیل نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت میں آؤں گا. وہ وقت آ گیا، جبرائیل نہیں آئے. آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، ایک لاٹھی تھی. آپ نے اس کو پھینکا اور کہا اللہ کے ملائکہ تو نہیں بھولتے، کیوں؟ وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور وعدہ تھا اور وہ نہیں آئے. تھوڑی دیر بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کب آیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا مجھے نہیں علم یہ کب داخل ہو گیا. اس کو نکالا گیا. جب وہ گھر سے نکلا تو جبرائیل، آپ نے پوچھا کہ تم وعدے پہ نہیں آئے؟ کہا آپ کے گھر میں کتا تھا. جس گھر میں کتا ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے. میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا محمد کریم کے پاک گھر سے پیارا گھر کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ جی، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بابرکت پاکیزہ گھر سے پاکیزہ گھر کسی اور کا ہوگا؟ اس میں بھی اگر کتا آ جائے تو رحمت کا فرشتہ. اور جب ہم شوقیہ اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے گھر کے اندر کتے پالیں، آج کل تو رواج ہو گیا کتوں کو اپنے ساتھ کھلانا پلانا، اپنی گاڑی میں سفر کرنا، اپنے کندھوں پہ چڑھانا، اسے ساتھ گھوم کے لے کے پھرنا، جیسے یہی اس کا چھوٹا بیٹا ہے اور بیٹا اس کا نہیں ہے. اتنی عزت انسانوں کی نہیں ہوتی جتنی عزت اس جانور کی ہوتی ہے، اس ڈش انٹینے کی برکات سے. جو انگلش فلمیں دیکھتے ہیں، جو بے حیا عورتوں کو، بدکارہ عورتوں کو دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے یورپ کا ایک دورہ کرنے کا موقع ملا تو میں واپس آیا. ایک صاحب نے پوچھا آپ گئے تھے کیسا لگا؟ میں نے کہا انسان سے زیادہ کتے کی عزت دیکھی میں نے وہاں پہ. ہر عورت نکلتی ہے گھر سے تو بندہ اس کے ساتھ اس کا خامد ہو یا نہ ہو، پیڑی جی نسل کا کتا ضرور نال ہوئے گا. یہ ان کی عادات تھی، یہ ہماری نہیں. یہ ہماری شریعت نے ہمیں نہیں دی. لیکن آج اسلام کا نام لینے والے ان کے پیچھے لگتے ہوئے باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں اسے داخل کروا آئیں گے، لیکن اپنے گھر سے کتے کو نہیں نکالیں گے، باپ کو نکال دیں گے. کہاں ہماری عقلیں چلی گئی؟ تو اللہ کے لیے اللہ کی شریعت پہ عمل کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.